वाले और वो सरपरस्त हैं तो उनके हुक्म को मैं दरकिनार नहीं कर सकता। उनका हुक्म है कि उनको इक़्तिदार में ही ज़ाहिर-सी बात है हमें ये भी तरीक़ा हमारे लिए मुनासिब होता है कि हम अपने असातिज़ा को अगर उस प्रोग्राम में सुन लें तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस प्रोग्राम की जो रौनक होती है वो मज़ीद दोबारा हो जाएगी। हालाँकि हमारी रिवायत भी रहा है कि हम पहले इब्तिदा करना छोटे से यानी मुक़्तदी से करते हैं, जैसे मैंने अपने आप से इब्तिदा की, उसके बाद हम तरक्की करते रहते हैं, उसका बतदरीज आगे बढ़ते रहते हैं। महबूबुन्निसा देवी साहिबा पहले अल्लामा इक़बाल साहब के बारे में बताएंगे, पढ़ेंगी बाद में। जी, जी, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है वो जब शायरी पेश करती हैं तो उससे वो गुफ्तगू करती हैं किसी भी शायर पर। तो बहरहाल मैं अब उनसे गुज़ारिश करूँगा कि एक शेर के साथ अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ू मंज़ूर, मताए बेबहा है दर्दो सोज़े आरज़ू मंज़ूर, मकामे बंदगी देकर ननू शाने खुदा, मकामे बंदगी देकर ननू शाने खुदावंदी। इस प्रोग्राम में इंतहाई अदब के साथ गुज़ारूँ मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा से कि वो डॉक्टर अल्लामा इक़बाल पर गुफ्तगू भी फरमाएँ और अगर मुनासिब समझे कि उनका हुक्म है इसलिए मैंने उन्हें पुकारा, अपनी शायरी भी पेश करें और अगर चाहें तो वो बाद में भी अपनी शायरी पेश कर सकती हैं। फिल वक़्त वो अल्लामा इक़बाल पर अपने ख़यालात जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वफ़ा नकवी साहब। जैसे कि आप सबके इल्म में है कि अमरोहा फाउंडेशन का ये असूल है कि जो 10 शायर शामिल होते हैं वो 10 शुरू से आखिर तक शामिल होते हैं। मैंने अपना नाम उसमें 10 शायरों में दर्ज नहीं करवाया और फरमान भाई से कहा कि मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, कभी सेहत के प्रॉब्लम मसाइल होते हैं, कभी दूसरे मसाइल होते हैं, तो मुझे आप मुस्तस्ना कर दीजिए और बस मैं आपके साथ मामनत में शामिल रहूँगी। तो इस वजह से आप लोग ये ना सोचिएगा कि ज़ेबी साहिबा जो है वो उनकी पाबंदी का तो थोड़ा सा ही मसाइल होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने मुझे ये रियायत दी है। मैं अल्लामा इक़बाल के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ वफ़ा नकवी डॉक्टर वफ़ा नकवी ने अल्लामा इक़बाल के हवाले से बहुत सी बातें हमें बता दी हैं। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अग़वान भी हो, तुम सभी कुछ हो। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अग़वान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो मुसलमान भी हो। और फिर उन्होंने जो आजकल के हालात है उस पर बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। फिर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, फिर वो कहते हैं मुसलमान के हर फ़िरक़े ने एक दूसरे को काफिर कहा। मुसलमान के हर फ़िरक़े ने एक दूसरे को काफिर कहा, एक काफिर ही हैं जो उसने हम सबको मुसलमान कहा। वो हमें मुसलमान और हम एक दूसरे को कहते हैं। और फिर वो कहते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। फ़लस्तीन की मिसाल हमारे सामने है और इस्लाम के बारे जितनी भी जंगें हैं वो सारी हमारे सामने हैं। ये शमशीर और ये जो आज के जदीद दौर और हथियार हमारे पास हैं, ये काफिर तो इस पर भरोसा करता है, लेकिन एक मोमिन जो है वो बेतेग लड़ता है। तो ये उनका फ़लसफ़ा और इसी फ़लसफ़े के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक अल्लामा इक़बाल की बात है, जैसे कि वफ़ा ने भी बताया, एक बाअसर आलिम, हम सब जानते हैं, बाअसर आलिम बसीरत व फ़रासत में ऐसे शायर के उन मैं समझती हूँ कि वो हर सदी में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और मशरिक़ मुफ़क्किर क्या बल्कि मशरिक़ पूरे आलम हैं, वो तो इस वक्त आलम और आमी सब के लिए अल्लामा इक़बाल का मर्तबा जो है बहुत बड़ा मर्तबा है उनका। अज़ीम दानिशवर, मामला फ़हम, दूर अंदेश, सियासतदां, सूफ़ी, फ़लसफ़ी, क़ानूनदा, तहरीक पाकिस्तान के अहम शख्सियत थे। डॉक्टर सर मोहम्मद इक़बाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में मुत्तकी परहेज़गार शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए थे। और फिर 21 अप्रैल को चूँकि उनका यौम वफ़ात है, उसी हवाले से ही आज हम अल्लामा इक़बाल के हवाले से हमने इस प्रोग्राम का भी इनेकाद किया है। और अल्लामा इक़बाल के हवाले से बात करते हुए मैं कहूँगी कि रद्बुल लिसान उनका तो सारा जहान है, रद्बुल लिसान उनका तो सारा जहान है, ख़ुद अपनी शायरी का वो एक आसमान है, वो शायरी का एक सितारा है अर्जुमंद, बज़्म जहाँ में नाम है उनका तो सरबलंद। अल्लामा इक़बाल की बहुत शुक्रिया। अल्लामा इक़बाल की शायरी के मौज़ूआत और फ़िक्र और नज़रियात का अगर अहाता किया जाए तो ये कहना बेजा ना होगा
کہ ان میں ہمگیریت، وسعت اور زندگی کے مختلف النوع پہلوؤں کی متنوع رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کا کلام اعلیٰ اخلاقی قدروں، انسانی عظمتوں اور فلسفہ حیات کا آئینہ دار ہے، جس میں انسان اور انسانی زندگی سے متعلق انفرادی و اجتماعی سوچ و فکر اور ان کے مسائل و مشکلات و معاملات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور نہ صرف تذکرہ ملتا ہے بلکہ ان کے حل انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ورنہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری تحریریں جو ہیں وہ ہم ان کو یہاں لا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ قاری اپنا فیصلہ خود کرے، لیکن علامہ اقبال نے ایک راستہ دکھایا۔ انہوں نے بنی نوع انسان کو حیات نو کا پیغام دیا، مسلمانوں کے فکر و احساس کو ایک ترجمانی دی۔ انہوں نے قوم اور نئی نسل کو توحید و رسالت، معرفت و شریعت اور طریقیت کا ایک ادراک دیا، اور وہ کہتے ہیں شب گریزاں ہوئی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ قرآن حکیم، احادیث اور احکام الہی کی تشریح و تفسیر کے ذریعے نسل نو کی روحانی تربیت کی، مذہبی ہم آہنگی، باہمی اتفاق و یگانگت، قومی وحدت و یکجہتی اور ملت اسلامیہ کے عروج کے نقاط کو واضح کیا۔ آپ نے قرآنی مضامین کو اپنے کلام کا حصہ بنا کر انسان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر کے اسے کردار کی افضلیت اور برتری کا احساس دلایا۔ اقبال عام آدمی کو بھی مرد خدا کہتے ہیں، مرد مومن، بندہ آفاقی، مرد کامل کے روپ میں اشرف مخلوقات کے مرتبے پر سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا مرد مومن جس کے گفتار و کردار میں تضاد نہ ہو، جو حق و باطل میں تمیز کر سکے، جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہو، اطاعت خداوندی کا پابند ہو، حقوق العباد کی اہمیت سے بہرہ ور ہو، جو دلوں کا فاتح ہو۔ ضرب کلیم میں وہ کہتے ہیں وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خود شناسی اور خودی کے اسرار انسان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا سکھاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اے انسان، اپنی ہستی کو پہچان اور اپنی ہستی کو ثابت کر، تو راز کن و مکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور پھر وہ اپنی ایک نظم میں خطاب نوجوانان اسلام میں کہتے ہیں حرکت و عمل، محنت و کوشش اور جدوجہد کو انسان کی کامیابی قرار دیا ہے انہوں نے۔ جیسا کہ ابھی وفا نے بھی بات کی ہے کہ وہ جمود کو پسند نہیں کرتے ہیں اور حرکت کو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں اور خوبیوں سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ سستی، کاہلی، بیکاری سے جان چھڑا کر کامیابی کے جانب رواں ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کامیاب آدمی کی انہوں نے نشاندہی کر دی کہ کامیاب آدمی جب وہ اپنی خوبیوں سے متعارف ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اشرف مخلوق بنایا گیا ہے، میں مرد مومن ہوں، میرا کام سستی نہیں ہے، کاہلی نہیں ہے، میں تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، مجھے کئی آزمائشوں سے یہاں گزرنا ہے۔ تو انہوں نے اسی فلسفے کو آگے بڑھایا اور کہتے ہیں کہ وہ پھر کامیابی کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے جب وہ سستی، کاہلی اور بیکاری سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، اور مادر وطن سے والہانہ محبت، جذبہ حب الوطنی، اسلاف و اجداد کا ایمان و یقین، قومی غیریت، حریت پسندی اور عظمت رفتہ کا بیان، مذہبی ہم آہنگی و قومی اتحاد آپ کی پیشتر نظموں کے موضوعات ہیں۔ ہمالہ، ترانہ ہندی، نیا شوالا، شعائے امید، صدائے درد، تصویر درد، اور بچوں کی جو مکالماتی نظمیں ہیں، کیا خوب انہوں نے نظمیں کہی ہیں، گائے اور بکری، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، آپ کی شعرا فاق نظم شکوہ اور جواب شکوہ تو ہم سبھی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اور ہمارے تحت الشعور میں اور شعور میں موجود ہے وہ نظم ان کی۔ شمع اور شاعر، سرمایہ و محنت، تہذیب حاضر، طلوع اسلام، اور بے شمار رباعیات، قطعات، غزلیں، نظمیں، زندگی کے گناگوں موضوعات کی جو انہوں نے عکاسی کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال کے کلام کی خصوصیات کا اگر ذکر کیا جائے تو کیا ذکر، ہم ان کی کلام کا کیا ذکر کریں گے، ماشاء اللہ رفعت تخیل، بلند فکر، اوج کمال پر ہے۔ کہتے ہیں عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اور ترکیبوں کی جو ان کی ندرت انہوں نے جو استعمال کی ہے اس آپ کے کلام میں، جو بہترین خوبصورتی، فکر و تخیل کی پرواز کی بلندی، اور عربی فارسی پر جو ان کو قدرت کاملہ حاصل ہے، اور پھر اسی کی بدولت انہوں نے جو تراکیب استعمال کی ہیں اور مطالب اور معنی کو جو اجاگر کیا ہے اپنی شاعری میں، وہ بے مثال ہیں۔ صبح دوام زندگی، شمشیر ذوق جستجو، قافلہ رنگ و بو،
قطرہ وسعت طلب وغیرہ. آپ کے کلام میں رمز ایما یعنی اشاروں اور کنایوں میں بات کرنے کا ہنر جو ہے وہ بھی ہمیں جس طرح نمایاں ملتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. کہتے ہیں آپ متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ہے ساکی. اور آپ کا دل قوم و ملت کی حالت کو دیکھ کر ملول اور افسردہ ہوتا ہے، اسی لیے قومی اور ملی خیالات میں بہت ہی سوز و گداز ہمیں نظر آتا ہے. صدائے درد اور ثقیلہ کی نظمیں سراپا سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی ہیں. اسی سوز و گداز نے ان کے کلام کو زندہ و جاوید بنایا ہے. وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی. اسلوب بیان میں دلکشی کا عنصر آپ کے کلام کو نغمگی، ترنم، لطافت اور شگفت پیدا کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں با فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، با فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آپ کے کلام میں بلا کا جوش ہے، جذبہ ہے، جذبات کی فراوانی ہے. کہتے ہیں یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہے اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. علامہ اقبال کی مشہور تصانیف میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، رموز بے خودی، جاوید نامہ اور بہت سی زبور عجم. داغ دلوی سے آپ کا غائبانہ تعلق رہا. خط و خطابت کے ذریعے شعری رہنمائی حاصل کی. 16 برس کی عمر میں میٹرک کرنے کے بعد آپ کی شادی ہوئی کریم بی بی سے، اور آپ کی 2 اولادیں، بیٹی معراج بی بی اور بیٹا آفتاب اقبال ہوا. پھر بعد میں عقد ثانی سردار بیگم سے ہوا اور ان کے وطن سے جاوید اقبال پیدا ہوئے. جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ وہ 13 برس کے تھے. آپ کی والدہ امام بی بی، والد شیخ نور محمد مذہبی اور صوفیانہ مزاج کے حامل تھے. اس ماحول نے ہی آپ کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کیا، اور آپ نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے ایران میں بعد از طبیعت کا ارتقاء کے موضوع پہ تحقیقی مقالہ اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اور آپ کو جو ہے بس میں اختتام کر رہی ہوں اپنے اس مضمون کا. سرکار برطانیہ کی جانب سے آپ کو 1922 میں سر کا خطاب بھی ملا، اور مجلس قانون ساز رہے 1926 میں. بس یہاں اختتام کرتی ہوں. آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو وفات پائی. آپ کے جسد خاکی کو شاہی مسجد لاہور کی سیڑھیوں کے قریب سپرد خاک کیا گیا. علامہ اقبال کے بارے میں ابھی ہمارے اور شعراء سب بات کریں گے انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی اپنا اشعار سنائیں گے، پیش کریں گے. ان کی شخصیت ایسی ہے، صدیوں بھی ان پہ بات کی جائے تو کم ہے. صرف ایک کلام پیش کرتی ہوں.